جو تاثر اثر دباؤ کا آ رہا ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں آبویسلی آپ نے دیکھا کہ ایک تو بینچ بھی ٹوٹا اور اس سے پہلے بینچ کے اندر شامل جو معزز جج صاحبان ہیں ان کا نام لے کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر عدالت عظمیٰ کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کیس نہیں سن رہی، یہ جو بینچ ہے یہ کسی سیاستدان کے خلاف کوئی کیس نہیں سن رہا، وہ کیس سن رہا ہے عوام کا جو بنیادی حق ہے جمہوریت میں، ووٹ دینے کا حق، جس کو عزت دلوانے کی بات کرتے تھے بہت سارے لوگ، وہ اس کے بارے میں کیس ہے کہ جناب عوام کو انتخابات کے اندر ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ ہے ان 13-14 جماعتوں کی جمہوریت، یہ ہے ان خاندانوں کی اگلی نسل کی جمہوریت۔ پہلے تو آپ نے ان کی پہلی جمہوریت دیکھی تھی، اس وقت آپ مریم کی اور بلاول کی جمہوریت دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آزادی رائے کے جرم میں ایک سابق جرنل کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس سے آپ ان کی جمہوریت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انتخابات سے یہ فرار اختیار کر رہے ہیں، آزادی رائے کے جرم میں سابق اعلیٰ فوجی افسران کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں اس وقت جمہوریت کی کیا حالت ہے۔ باقی جو یہ تعلق ہے کہ دباؤ ہے یا نہیں ہے، دیکھیں یہ سارے فیصلے عوام کی عدالت نے کرنے ہیں جب الیکشنز ہوں گے۔ مریم بی بی کہتے ہیں جب تک میاں صاحب کے زیادتی کا ازالہ نہیں ہوگا تو الیکشنز نہیں ہوں گے۔ بھائی یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کل بھی تو راجن پور میں عوام کی عدالت لگی تھی نا، اس عوام کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ بھاگ رہے ہیں عوامی عدالت سے۔ ان کو پتا ہے جب ہم عوامی عدالت میں جائیں گے تو ادھر کیا فیصلہ آئے گا۔ اگر آپ نے میاں صاحب کو انصاف دلوانا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کسی جگہ سے انصاف نہیں مل رہا تو عوامی عدالت میں چلے جائیں، یہ تو بہترین موقع ہے آپ کے پاس۔ جائیں آپ ادھر 2/3 اکثریت حاصل کریں، قانون چینج کریں اور میاں صاحب کو معاف کر دیں ان کی سزا۔ اطہر یہ ٹون تو بتا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ سامنے آتا ہے جس سے ابہام دور ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب ٹو بی آنیسٹ ڈٹھائی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ مطلب یہ بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں جب جو ابھی خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے، کیا یہ سینس بنتا ہے؟ کیا کوئی بھی ذی شعور شخص یہ بیانیہ مانے گا کہ بھائی حکومت تم لوگوں نے لی، حکومت میں آپ لوگ ہیں، الیکشنز کروانے ہیں، اس ٹھیک ہے نظام کے اندر بڑے سارے مسائل ہوں گے لیکن آپ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے، الیکشنز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو شکست ہوتی ہے، آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ وہی آئین ہے جس کے تحت آپ بھی بار بار الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے جی فوراً الیکشنز کروائے جائیں۔ اس وقت تو نہیں کہتے تھے کہ پہلے نواز شریف سے زیادتی ختم ہوگی، پہلے یہ ہوگا تو پھر الیکشنز ہوں گے، اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ فوراً الیکشنز کروائے جائیں۔ پر پرابلم یہ ہے کہ ان کا نہ اس وقت جو ہے نہ آئین کے لیے کوئی ان کا وہ بیانیہ ہے، نہ جمہوریت کے لیے کوئی بیانیہ ہے، ذاتی نوع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا بیانیہ عوام قبول نہیں کر رہی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ عوام جن کو اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کی جو حقوق کی جنگ لڑیں، ان کی مظلومیت کی جنگ لڑیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ عوام میں چلے جائیں، آپ 2/3 اکثریت لیں اور آپ کر لیں آپ نے جو بھی آئین میں تبدیلی کرنی ہے، قانون میں تبدیلی کرنی ہے، تو میرے خیال میں انتہائی بھونڈا قسم کا ذاتیات پہ اتر آئی۔ مریم بی بی نے تو آج جو ذاتی حملے خان صاحب کے اوپر کیے، بڑا افسوس ہوا کہ وہ جس قسم کی انہوں نے باتیں کی، ان کی بیگم کا بھی ذکر کیا اور پتہ نہیں کیا کیا ذکر کیا۔ میرے خیال میں اس نہج پہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ آپ الیکشن لڑیں اور سیاسی میدان میں مقابلہ کریں۔ تو آپ ہی کہتے رہتے تھے کہ جناب اسمبلی توڑو تو ہم الیکشن کروا دیں گے، یہ سارے لوگ یہ کہتے تھے۔ اب ان کو کیا ہو گیا کہ جناب پہلے بتایا جائے کہ اسمبلی کیسے ٹوٹی ہے۔ اسی سپریم کورٹ نے ایک اور فیصلہ بھی دیا تھا اصغر خان کیس میں، جس میں نواز شریف صاحب کا نام تھا اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور معزز خورشید شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم میاں صاحب کی داڑھی FIA کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ نے چیزوں کو پیچھے لے کے جانا ہے تو پھر ادھر تک لے جائیں یا اس سے بھی پیچھے لے جائیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں، اور 2023 میں آپ عوامی شعور کی ایسے توہین نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ ایسے توہین کرتے رہیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو کل راجن پور میں نکلا۔ میں نے کہا کہ یہ جو سچویشن رانا صاحب نے بنائی، یہ بتا رہے ہیں یہ حکومت بنا رہی ہے، یہ حکومت جان کے یہ سچویشن کریٹ کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ملک میں آئینی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے۔ جب پوری دنیا گھومتے ہیں پاکستانیوں کے خرچے کے اوپر، اس وقت ان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ جان کے سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ عوام کے پاس گئے تو ادھر کیا نتیجہ نکلے گا۔ بالکل جیسا راجن پور میں آیا وہ آپ نے مینشن کر دی۔ اطہر لاسٹ کمنٹ۔ جی لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ یہ 27 فروری کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا
کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہوں گے, ہمارے آپس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں بھی تنقید ہوتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے, وہ ریڈ لائن ہے, لیکن ہم سب کی جو ریڈ لائن ہے وہ پاکستان ہے. یہاں پہ بھارت سے کوئی آ کے شاعر اگر پاکستان کے خلاف بات کرے گا یا ابھی نندن جیسا کوئی طالع آزما یہاں پہ آ کے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ پوری قوم جو ہے اس کے خلاف اور اس کے سامنے کھڑی ہوگی. اور جب سم ٹائم ہم تنقید کرتے ہیں اداروں پہ آگے پیچھے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سارے ہمارے جوان جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں انہی کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اتنی آزادیاں حاصل ہیں کہ ہم ہر کسی کے اوپر تنقید بھی کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ آج کے دن ایک ایسے ویٹرن کو جس کی ساری عمر اس ملک کی خدمت میں گزری, یونیفارم میں گزری, اس کو گرفتار کیا, میرے خیال میں یہ بھی رویہ نامناسب ہے. ٹھیک ہے, اس میں کنکلوڈ اگر ہم کریں تو مشترکہ مفادات کی جب بات ہو, ہر ایک کا الگ الگ مفاد ہو سکتا ہے, سیاست سے جڑا ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان ہمارا مشترکہ مفاد ہے اور سب سے پہلے ہے پاکستان. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.